إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال جل وعلا في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیہ. آج شعبان کی 19ویں تاریخ ہے، یعنی ہم عنقریب ماہ رمضان میں داخل ہونے والے ہیں. ہمارے اسلاف کی یہ خصوصیت تھی کہ ماہ رمضان کے لیے آدھے سال سے ہی دعا کرنا شروع کر دیتے تھے کہ اے اللہ تو ہمیں رمضان تک سلامتی کے ساتھ پہنچا. یہ ہمارے اسلاف دعا کرتے تھے. اور رمضان کے بعد 6 مہینے تک وہ یہ دعا کرتے تھے کہ رمضان کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ تو ہم سے قبول کر لے. ماہ شعبان جیسا کہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جو رمضان سے پہلے آتا ہے اور یہ رمضان کا مقدمہ ہے، رمضان کی تمہید ہے. رمضان ہمیں کیسے گزارنا ہے یہ رمضان کی تربیت کے لیے شعبان کا مہینہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اور ہمارے اسلاف ماہ شعبان میں وہ کام کرتے تھے جو ہم اور آپ رمضان میں عبادات انجام دیتے ہیں، جیسے کثرت سے نفلی روزے کا اہتمام، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام، صدقات و خیرات کا اہتمام، توبہ و استغفار اور ذکر و اذکار کا اہتمام. ہمارے اسلاف اس شعبان کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ انجام دیتے تھے. رمضان قریب ہے تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم رمضان کے لیے بالکل ذہنی اعتبار سے تیار ہو جائیں کہ آنے والا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، اللہ سے قربت اختیار کرنے کا مہینہ ہے، گناہوں کی مغفرت کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرانے کا مہینہ ہے. یہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کا نزول فرمایا ہے. اس مہینے کے روزے کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے.
اسی مبارک مہینے میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا گیا، آپ کو نبی بنایا گیا اسی مہینے کے اندر۔ تو ہم اس مہینے میں داخل ہونے والے ہیں، 10 روز تقریباً باقی ہیں، ہم ماہ رمضان میں داخل ہونے والے ہیں۔ ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ہو، جو گزرا، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ہم کمر بستہ ہو جائیں، ہم تیار ہو جائیں، سستی اور کاہلی چھوڑ دیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، توبہ استغفار کا اہتمام کریں، اللہ سے قربت اختیار کریں اور رمضان کی تیاری میں لگ جائیں۔ عام طور پر مسلمان رمضان کی تیاری کے حوالے سے کھانے اور پینے کی سب سے زیادہ فکر کرتا ہے کہ کیا کھانا ہے، کیا سامان لانا ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں آدمی بہت زیادہ تیاری کرتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی رمضان کے لیے پہلے سے کمر بستہ ہو جائے، اپنی تربیت کرے، اپنے دل کی اصلاح کرے، نفس کا تزکیہ کرے، اپنے نفس کو آمادہ کرے کہ ہم نے جو پچھلے سال رمضان میں نیکیاں کی ہیں اس میں ہماری کیا کمی رہ گئی تھی، کیا کوتاہی رہ گئی تھی، ہم کس طرح سے پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ رمضان ہم کو ملنے والا ہے یا ملے گا، ہم اس مہینے کو غنیمت جانے اور اس میں خوب اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں۔ ذرا اندازہ لگائیں، دیکھیں سماج اور معاشرے کو، اپنے دوست احباب کو دیکھیں، اپنے رشتہ دار کو دیکھیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال وفات پا چکے، رمضان نصیب نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ نعمت دے رہا ہے، ہم رمضان سے بالکل قریب ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ سلامتی کے ساتھ ماہ مقدس رمضان تک پہنچائے۔ ہمارے اسلاف ماہ شعبان میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ ٹریننگ تھی، یہ تربیت تھی کہ آنے والے مہینے میں ہم کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جائیں۔ علامہ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں، کان المسلمون اذا دخل شعبان فاکبوا علی المصاحف، شعبان کا مہینہ جب آتا تھا تو مسلمان مصحف کی طرف ٹوٹ پڑتے تھے، قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر بیٹھتے تھے اور کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ وَأَخْرَجُوا الزَّكَاةَ، حبیب ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شعبان کے مہینے میں ہی اپنے مال کی زکات نکالتے تھے، شعبان کے مہینے میں ہی اپنے مالوں کی زکات نکالتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ ہم زکات کی رقم ادا کر دیں، غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیں، تاکہ ان کو رمضان کے مہینے میں سحری اور افطاری کرنے میں آسانی ہو، ان کی مدد ہو جائے، روزے میں ان کو سپورٹ مل جائے۔ عمرو بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں طوبى لمن اصلح نفسه قبل رمضان، بشارت ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی اصلاح کر لی ماہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے۔ رمضان کا مہینہ ابھی نہیں آیا ہے، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ بشارت ہے اس آدمی کے لیے، خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی۔ کیا ہے اپنے نفس کی اصلاح؟ اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، دل کو پاک کر لیا، گناہوں کی گندگی اور آلودگی سے اپنے آپ کو بچا لیا، توبہ استغفار کیا اور آنے والے رمضان کے لیے مکمل طور پر تیار ہو گیا اور اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے فکر مند ہو گیا، تو اس آدمی کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے۔ ماہ رمضان یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ بڑی عظمتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ ہمارے اسلاف اس مہینے میں عبادت کے لیے وابستہ ہو جایا کرتے تھے، رمضان کے مہینے میں خوب عبادت کرتے تھے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں روزہ رکھا کرتے تھے، راتوں کا قیام کرتے تھے، مال خرچ کرتے تھے، صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے تھے، قرآن کریم کی خوب تلاوت کرتے تھے، اعتکاف کرتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، شب قدر میں قیام کرتے تھے، تراویح کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کے کچھ نمونے آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ ماہ رمضان میں بدر کا معرکہ پیش آیا، مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے عظیم فتح عطا فرمائی۔
فتح مکہ اسی رمضان میں پیش آیا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کا نزول اسی مہینے میں کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. اس مہینے میں گناہ کا کام کم کیا جاتا ہے. ماہ رمضان میں نیکی کا کام زیادہ کیا جاتا ہے. گناہگار سے گناہگار لوگ بھی مسجدوں سے جڑ جاتے ہیں، روزے کی بندگی سے جڑ جاتے ہیں، نماز کی بندگی سے جڑ جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے جڑ جاتے ہیں. اس مہینے میں گناہ کا کام کم کیا جاتا ہے. اب خوشخبری ہے، بشارت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اس ماہ کو عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں. اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اسی طریقے سے بخاری کی دوسری روایت میں یہ ہے اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے. اب ہم اتنے بڑے عظیم مہینے میں، مقدس مہینے میں، عظمت والے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں، کیا ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ نیکیوں کے لیے، عبادت کے لیے قبرستہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمارے اندر عبادت کا شوق اور جذبہ زیادہ پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں سرکش شیاطین کو قید کر دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، آسمان کے دروازوں کو، رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، شیاطین کو قید کر دیتا ہے. سراپا خیر و برکت کا مہینہ ہے، رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے، خیر و برکت کا مہینہ ہے. جنت کے دروازے کھلے ہیں، جنت میں جانا آسان ہے. جہنم کے دروازے بند ہو گئے، جہنم میں جانا مشکل ہے، گناہ کرنا مشکل ہے، شیطان کو قید کر دیا گیا ہے، شر کا کام مشکل ہے. تو ہمیں جذبہ دکھانا چاہیے بندگی کا، عبادت کا، اللہ کی قربت کا، جنت میں داخلے کے لیے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے. اور اگر ہمارے اندر یہ بیداری نہیں ہے، شوق اور جذبہ نہیں ہے، عبادت کے تئیں فکر مندی نہیں ہے، ہم اس مہینے کو ایسے ہی گزار دیں جیسے عام دنوں کو گزارتے ہیں، عام مہینوں کو گزارتے ہیں، بہت بڑی محرومی کی بات ہے، بہت بڑی محرومی کی بات ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، آپ نے آمین کہا. دوسرے زینے پر آپ چڑھے تو آپ نے آمین کہی. تیسرے زینے پر چڑھے تو آپ نے آمین کہی. خلاف معمول جب آپ نے یہ عمل کیا، صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے کہ آپ نے آج آمین کہی، منبر پر کبھی آپ آمین نہیں کہتے تھے چڑھتے وقت. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین آئے تھے اور یہ بددعا دے کے گئے تھے اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ انسان جس نے رمضان کو پایا مگر اپنی مغفرت نہ کر سکا. اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ انسان جس نے رمضان کو پایا مگر اپنی مغفرت نہ کرا سکے. اس کی ناک خاک آلود ہو، ذلیل ہو جائے، برباد ہو جائے. کون آدمی؟ جبریل امین یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جس نے رمضان کو پانے کے بعد بھی اللہ رب العالمین سے اپنی مغفرت نہ کر سکا. اتنی بڑی عظمتوں والا، رحمت اور خیر و برکت والا مہینہ ہمیں ملنے والا ہے، ہم اس کے لیے مکمل طور سے کمر بستہ ہو جائیں، تیار ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدس کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ. سنن ترمذی کی روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. رمضان کی ہر رات میں ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے وَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ. آسمان میں ایک پکارنے والا پکارتا ہے، فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیک کام کرنے والے، اے اچھا کام کرنے والے،
اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ، نیکی کر اور نیکی کا کام کر۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، فرشتہ یہ بھی اعلان کرتا ہے، اے برائی کے کام کرنے والے، اے گناہ کے پیچھے پڑنے والے، اب تو ٹھہر جا، اب تو گناہ چھوڑ دے، گناہ کو ترک کر دے، گناہوں سے باز آ جا۔ فرشتہ ہر رمضان کی ہر رات میں یہ اعلان کرتا ہے، اے نیکی کے چاہنے والے آگے بڑھ، اے برائی کرنے والے اب رک جا، ٹھہر جا، گناہ کو چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اللہ تبارک و تعالی رمضان کی ہر رات میں جہنم کی آگ سے بندوں کی گردنوں کو آزاد کرتا ہے، بندوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے، جہنم سے دور کرتا ہے، جنت کا مستحق بناتا ہے، جنت میں داخل کر دیتا ہے، جنتی بنا دیتا ہے، جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ بندے کے عمل کی وجہ سے، اس کے روزے کی وجہ سے، اس کی تلاوت کی وجہ سے، اس کے نیکیوں کی وجہ سے، اس کی عبادتوں کی وجہ سے اللہ اس قدر راضی ہوتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے اس کا شمار جہنم میں ہونے والا تھا، جہنم کی کگار پر پہنچ چکا تھا، اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے اسے بچا لیتا ہے۔ یہ اعلان، یہ پیغام ہر رمضان کی ہر رات میں فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے نیکی کے چاہنے والے آگے بڑھ، اے برائی کرنے والے اب باز آ جا، چھوڑ دے، گناہ کو ترک کر دے، گناہ سے اجتناب کر۔ اور اللہ تبارک و تعالی بندوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو کیا ہمارے لیے یہ ہمارے لیے کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ مہینہ عطا کرنے والا ہے۔ ہم اس مہینے کی قدر کریں۔ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ ہم اس مہینے کو معمولی نہ سمجھیں۔ ابھی آپ نے حدیث سنی کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، جبریل نے بد دعا کی، امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہی ہے، یعنی گویا کہ آپ بھی اس بد دعا دینے میں شامل ہیں۔ کون سی بد دعا ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام نے جو آمین کہی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ انسان جس نے رمضان کو پایا مگر رمضان کو ایسے ہی ہوئی ضائع کر دیا، برباد کر دیا، نیک کام نہیں کیا، بندگی نہیں کی، عبادت نہیں کی، قیام اللیل کا اہتمام نہیں کیا، نیکی کا کام کر کے، عبادت کا کام کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا، ایسا آدمی خلا کو برباد ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہے اور جبریل امین علیہ السلام جو امام الملائکہ ہیں، سید الملائکہ ہیں، ان دونوں نے ایسے انسان بد دعا کی ہے۔ تو رمضان یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، رمضان یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ مغفرت یوں ہی نہیں ملتی ہے، اس مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کرنی پڑے گی۔ رمضان کے آنے سے، رمضان کے پانے سے بندہ مغفرت نہیں پا سکتا ہے۔ ابھی رمضان کو کافر بھی پاتا ہے، رمضان کو مشرک بھی پاتا ہے، رمضان کو گنہگار بھی پاتا ہے، لیکن اس رمضان سے اس کو کسی کافر اور مشرک کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ اس رمضان سے فائدہ اسی کو ہوگا، رمضان سے فائدہ اسی کو پہنچے گا جو اس مہینے میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے عبادت اور نیکی کا کام کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اجر و ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ گناہ کی معافی کس کے لیے ہے؟ جو رمضان کا روزہ رکھتے ہیں۔ ہم ابھی سے تہیہ کر لیں، ابھی سے عزم مصمم کر لیں، تیار ہو جائیں کہ رمضان آئے گا ہم روزہ رکھیں گے، رمضان آئے گا روزہ رکھنا فرض ہے، ہم بھی روزہ رکھیں گے، اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، انہیں بھی روزہ رکھوائیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی روزہ کی تلقین کریں گے۔ روزہ رکھنے سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، ایمان کے ساتھ، اجر و ثواب کی امید کے ساتھ، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر میں، شب قدر میں، رمضان کے آخری عشرے میں قیام اللیل کا اہتمام کیا، راتوں کو جاگا، نیک کام کیا، عبادت کیا، ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اجر و ثواب کی امید کے ساتھ، اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ ہم رمضان کو پانے کے بعد ایسے ہی یوں ہی ضائع کر دیں، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔
बड़ी महरूमी होगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़े। रमजान के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक मुकम्मल कुरान सुनाते थे। हर साल रमजान में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा कुरान जिब्रील अमीन को सुनाते थे। जिस साल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुकम्मल कुरान सुनाया था। हर रमजान के आखिरी अशरे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ करते थे। जिस साल आपकी वफात हुई, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 अशरे का मुकम्मल तवाफ किया, 2 अशरे का मुकम्मल एतकाफ किया, 20 दिन का एतकाफ किया। इसमें हमारी नसीहत क्या है? नसीहत ये है कि हम जिस कदर मौत से करीब होते जाएं, हमारी जिंदगी ढलती जाए, हम मौत के करीब होते जाए, हमारे अंदर नेकी का जज्बा उस कदर ज्यादा होना चाहिए। हम थके ना, हम पीछे ना हटे, हम सुस्ती और काहिली का मुजाहरा ना करें, बल्कि जो जो हम आगे बढ़े, हमारी उम्र बढ़ती रहे, इबादत में तेजी आनी चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले 10 दिन का एहतिकाफ करते थे। जिस साल आपकी वफात हुई 20 दिन का एहतिकाफ किया। एक मरतबा कुरान खत्म करते थे, सुनाते थे जिब्रील अलैहिस्सलाम को। जिस साल आपकी वफात हुई 2 मरतबा कुरान आपने पढ़ के सुनाया था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान मुबारक के महीने में इतनी मेहनत करते थे, आखिरी अशरे में इतनी इबादत करते थे, इतना क़याम करते थे, इतनी इबादत करते थे, रातों को जागते थे कि दूसरे दिनों में इतना एहतिमाम और इतनी पाबंदी नहीं करते थे। तो हम इबादत के लिए अभी से कब्रबस्ता हो जाएं, तैयार हो जाएं, ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, ईमानी तौर पर हम अपने अंदर जज्बा पैदा करें कि रमजान आ रहा है, हम इसको यूं ही ज़ाया नहीं करेंगे, इसको हम यूं ही ख्वाब गफलत में नहीं गुजारेंगे, बल्कि हम इस रमजान में भरपूर तैयारी करेंगे और अपने आप को जहन्नम की आग से आज़ादी पाने में और जन्नतुल फिरदौस में दाखिला पाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। इसी तरीके से रमजान की आमद से हमारी एक जिम्मेदारी ये बनती है कि माह शाबान में हमारे असलाफ ज़कात के निकालने का एहतमाम करते थे, सदक़ात व खैरात का एहतमाम करते थे। क्यों? इसलिए कि हम शाबान के महीने में माल खर्च करें, सदक़ात व खैरात का एहतमाम करें, गरीबों की मदद करें, ताकि हमारे सदक़ात व खैरात के जरिए से रमजान में उन्हें कोई तकलीफ ना हो, रमजान में रोजा रखने में, सहरी करने में किसी को तकलीफ ना हो, खाने पीने की तंगी ना हो। हम अपने कमजोर मुसलमान भाइयों की भरपूर मदद करें ताकि वो सही तौर पर रमजान की सहरी और इफ्तार के लिए इंतजाम कर सके। इसी तरीके से हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अभी से तैयार हो जाएं और कुरान की तिलावत करें, तौबा करें, गुनाहों से बचें, अल्लाह से माफी मांगे और अपने दिल को पाक करें, नफ्स का तज़किया करें और इस रमजान के आने से पहले पहले हम अपनी इस्लाह कर ले। बशारत है उस आदमी के लिए जो रमजान के महीने के पाने से पहले पहले अपनी इस्लाह कर लेता है। जब नफ्स का तज़किया होगा, दिल पाक होगा, दिल साफ होगा, दिल के अंदर गंदगी नहीं होगी, तो आदमी अच्छी चीजों को कबूल करता है। नफ्स अगर गदला हो, नफ्स खराब हो, दिल काला हो, स्याह हो, गुनाहों से लथपथ हो, तो वो अच्छा मौसम और नेकी का मौका पाने के बाद भी वो उस तरह नहीं गुजार सकता है जिस तरह गुजारना चाहिए। वो इबादत का काम नहीं कर सकता है, क्योंकि दिल पहले से गदला है, दिल पहले से स्याह है, दिल में गंदगी पहले से बैठी हुई है। तो हम दिल को जब साफ रखेंगे, दिल को डर बनाएंगे, नफ्स का तज़किया करेंगे, दिल को पाक करेंगे, तो फिर इस दिल की सफाई की वजह से, नफ्स के तज़किये की वजह से, दिल की इस्लाह की वजह से हम अच्छी चीज को कबूल करेंगे। आज हमें मौका मिलता है, रमजान मिलता है और चला जाता है। हम सोचे हमारी जिंदगी में 20 रमजान, 30 रमजान, 40 रमजान गुजर चुका, मगर हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं। जैसे हराम पहले खाते थे, ऐसे आज भी हराम खाते हैं। गलत काम जैसे पहले करते थे, ऐसे गलत काम बाद में भी करते हैं। तो हम रमजान का असर हमारे पर हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? रमजान ये आया था तकवा सिखाने के लिए, गुनाह छोड़ने के लिए। हम रमजान के महीने में एक कतरा पानी हलक के नीचे नहीं डालते, एक कतरा हलक के अंदर पानी हलक के नीचे नहीं उतारते हैं। क्यों? रोजा खराब हो जाएगा, रोजा टूट जाएगा। पानी पीना हलाल है, पानी पीना जायज है, खाना क्या है? हलाल है, खा सकते हैं, लेकिन रमजान में नहीं खाते। एक कतरा हलक के नीचे नहीं डालते। क्यों नहीं डालते हैं?
کہ روزہ ٹوٹ جائے گا. اللہ نے منع کیا ہے. رمضان میں روزے کی حالت میں کھانا پینا منع ہے. ہم نے تو گناہ سمجھا چھوڑ دیا, لیکن رمضان جیسے ختم ہو گیا. جو رمضان ہماری تربیت کے لیے آیا تھا, اسلام کے لیے آیا تھا, نفس کو سدھارنے کے لیے آیا تھا, اس رمضان کا ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ گناہ کر کے ہم اپنے نفس کو, اپنے دل کو کالا کر چکے ہیں. ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے, دل سخت ہو چکا ہے. رمضان آتا ہے, چلا جاتا ہے, اس رمضان کا ہماری عملی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رمضان کا مقصد یہی ہے, روزے کا مقصد یہی ہے. اے مسلمانوں, اے ایمان والو, تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا. مقصد اس کا یہ ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. ہماری زندگی میں رمضان کے بعد, رمضان کے ملنے کے بعد اگر تقوی زندگی میں داخل نہ ہو, ہم گناہ کو نہ چھوڑیں, تقوی ہمارے دلوں میں نہ ہو, ہم گناہوں سے نہ بچیں, تو گویا کہ ہم نے رمضان کو پایا تو, لیکن رمضان کی ہم نے قدر نہیں کی, رمضان کا حق ادا نہیں کیا, رمضان کے مقصد کو ہم نے نہیں سمجھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آنے والے اس رمضان کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور سلامتی کے ساتھ ہم کو رمضان تک پہنچائے. اور ہم میں جو مریض ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے, اور ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے, ایمان پر, توحید پر ہم سب کو قائم رکھے, اور ہم سب کو ہر قسم کے فتنے سے, عذاب سے, مصیبت سے, پریشانی سے, بیماری سے حفاظت فرمائے, اور ہم کو ہمارے ملک میں امن و امان کی نعمت سے مالا مال فرمائے, اور ہم سب کو عذاب جہنم سے, عذاب قبر سے, دجال کی فتنے سے بچائے, اور جنت الفردوس میں ہم سب کو داخلہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.